سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق 1750 تک فرانس میں صنعت کاروں، تاجروں اور بیپاریوں کا نیا طبقہ جنم لے چکا تھا۔ فرانس غلاموں کی تجارت کی فیلڈ میں تاخیر سے داخل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بہت جلد اس شعبے میں مناپلی قائم کر لی۔ اس کی بڑی وجہ افریقہ تھا۔ یہ افریقہ کے ایسے حصوں پر قابض ہو گئے تھے جہاں سے تنومند غلام پکڑ کر امریکہ پہنچانا اور بیچنا آسان تھا، لہٰذا یہ دیکھتے ہی دیکھتے غلاموں کی تجارت میں نمبر 1 ہو گئے، جس سے پیرس میں دولت کی فراوانی ہوگی، پیسے میں اضافہ ہوا تو بڑے شہروں بالخصوص پیرس میں دھڑا دھڑا محلات، فارم ہاؤس اور عمارتیں بڑھنے لگی۔ تعمیرات نے روزگار کے نئے ذرائع پیدا کر دیے، جس کی وجہ سے لوگ دیہات سے شہروں میں شفٹ ہونے لگے۔ یوں شہروں پر آبادی کا دباؤ بڑھ گیا۔ 1780 تک ملک 3 طبقوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ مڈل کلاس، یہ ورکنگ کلاس تھی، اور ملک کا 10% تھی حکمران طبقہ، اس میں شاہی خاندان، بیوروکریسی اور فوج شامل تھی۔ یہ بھی 10% تھی، اور کسان، یہ لوگ 80% تھے۔ یہ طبقہ مفلوق الحال تھا اور اس کا گزارا 20% لوگ چلاتے تھے۔ شہروں کو توسیع اور تعمیرات میں اضافے کی وجہ سے کسانوں کی ایک بڑی تعداد گاؤں اور کھیتی باڑی چھوڑ کر شہروں میں آ گئی، اور روزگار کی فراوانی کی وجہ سے یہ بھی مطمئن زندگی گزارنے لگے۔ لیکن پھر غلاموں کی تجارت پر پابندی لگ گئی۔ افریقی ملکوں کے اندر بیداری بھی شروع ہو گئی۔ یورپ میں تجارتی کساد بازاری کا دور بھی آ گیا، اور امریکہ میں سول وار بھی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے فرانس کا معاشی پہیہ رک گیا۔ صنعت اور تعمیرات کے شعبے زوال پذیر ہو گئے، بے روزگاری بڑھنے لگی اور اس کے اثرات کسانوں پر پڑے۔ شاہی خاندان، بیوروکریسی اور فوج کے اخراجات یوں کہ توں تھے، لہذا حکومت ٹیکس میں اضافے اور اس کا دائرہ کار بڑھانے پر مجبور ہو گئی۔ یوں فرانس میں پہلی بار کسانوں اور مزدوروں پر ٹیکس لگ گیا، اور ان دونوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ یہ لوگ بھی اب کیونکہ شہروں میں رہتے تھے اور اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے محلات، فارم ہاؤس اور عمارتیں دیکھتے تھے، لہذا یہ سوچنے لگے ہماری غربت کی وجہ اشرافیہ ہے، بادشاہ اور فوج بیوروکریسی نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، اور اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ اس صورتحال سے انقلابی لیڈروں نے جی بھر کر فائدہ اٹھایا۔ یہ آگے بڑھے اور پیرس شہر میں تقریریں اور احتجاج شروع ہو گیا۔ انقلاب کی اس فضا نے ایک انقلابی لیڈر میکسیملین روبیسپیری کو جنم دے دیا۔ وہ بلا کا مقرر اور طلسماتی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں مقبول ہو گیا۔ وہ لفتوں کا شہنشاہ تھا، لہذا وہ غریب طبقے کی امیدوں کا مرکز بن گیا۔ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لو، یہ واقعہ بھی روبیسپیرس نے ایجاد کیا تھا۔ وہ کہتا تھا ملک کے تمام وسائل پر چور حکمران اور ظالم فوج قابض ہے۔ جب تک یہ لوگ ختم نہیں ہوتے اس وقت تک ملک ترقی نہیں کرے گا۔ لوگ اس کی بات پر یقین کرتے تھے، لہذا وہ اکٹھے ہوتے چلے گئے اور روبیسپیری انہیں لیڈ کرتا رہا۔ امریکہ کی سول وار اس دوران بڑھ گئی۔ فرانچ بادشاہ لیوس کی امریکہ میں بہت سرمایہ کاری تھی۔ وہ امریکی سول وار میں شامل ہو گیا۔ اس کی وجہ سے فرانس کا مالیاتی بحران مزید سنگین ہو گیا اور یہ ڈیفالٹ کے کنارے پہنچ گیا۔ یوں 5 مئی 1799 کا دن آیا اور فرانس میں انقلاب کی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا۔ انقلابی گروپوں نے سرکاری املاک پر حملے شروع کر دیے۔ حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن سرکاری عہدیدار بھی ایک ایک کر کے انقلابیوں کے ساتھ مل گئے، اور وہ جان بچانے کے لیے اپنے افسروں، سرکاری عہدیداروں اور شاہی خاندان کی مخبریاں کرنے لگے۔ ان مخبریوں کے نتیجے میں انقلابی لوگ افسروں، تاجروں اور شاہی خاندان کے گھروں اور محلات پر حملے کرنے لگے۔ انقلابیوں نے اشرافیہ کو سزا دینے کے لیے گلیوٹن ایجاد کر لی تھی۔ یہ ایک ایسی بڑی سی ٹوکا مشین تھی جس کا بلیڈ تیزی سے نیچے گرتا اور مجرم کا سر تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ انقلابیوں نے یہ مشینیں ملک کے مختلف حصوں میں لگا دیں۔ وہ لوگوں کو پکڑتے، عوامی عدالت میں پیش کرتے، جج سزائے موت سناتا۔ وہ گلیوٹن سے اس کا سر اتارتے، اسے ہجوم میں پھینک دیتے اور ہجوم سر کا فٹ بال بنا لیتا۔ یہ سلسلہ 1799 سے 1799 تک 10 سال چلا۔ ان 10 برسوں میں 1,17,000 لوگ مارے گئے یا غائب ہو گئے۔ 16,600 لوگوں کے گلیوٹن کے ذریعے سر اتارے گئے اور 3 لاکھ لوگ گرفتار ہوئے۔ سرکار کا پورا سٹرکچر ختم ہو گیا۔ پولیس، ڈاک، ٹرانسپورٹ، عدالت، انتظامیہ اور فوج سب کچھ برباد ہو گیا۔ اسپتال جلا دیے گئے اور ڈاکٹر قتل کر دیے گئے۔ ملک بھر میں ملیشیا بنے، اسلحے پر قبضہ ہوا اور ملک 14 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آخر میں انقلابی آپس میں بھی لڑ پڑے، جس سے پورا ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ روبیسپیری نے 1793 میں بادشاہ لیوس اور ملکہ کے سر گلیوٹن سے اتار دیے تھے۔
اس واقعہ کے 1 سال بعد 1794 میں ہجوم نے روبسپیری کو گلیوٹن کے نیچے لٹا کر اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا۔ بادشاہ اور انقلاب کا بانی دونوں ایک ہی انجام کا شکار ہو گئے۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہو گئے، فرانس میں انقلاب کی بنیاد 7 لیڈروں نے رکھی تھی۔ وہ تمام لیڈرز بعد ہجوم کے ہاتھوں قتل ہوئے اور لوگوں نے ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا۔ خانہ جنگی کا یہ دور 10 سال جاری رہا۔ تاریخ اس کو رین آف ٹیرر کہتی ہے، یہاں تک کہ 1793 میں ترنول شہر میں ایک کرنل نے فوج کے ایک دستے کی کمان سنبھال لی۔ توپوں سے ترنول شہر فتح کیا، شہر کے خزانے سے فوج کی تعداد میں اضافہ کیا۔ پھر وہ اس فوج کو مصر لے گیا، مصری خزانہ لوٹا اور پھر اس رقم سے فرانس کی 73 یونٹوں کو اکٹھا کیا۔ فوج کا سائز بڑھایا، 1797 میں پیرس واپس آیا، نام نہاد حکومت کا تختہ الٹا اور پھر وہ 1804 میں فرانس کا بادشاہ بن گئے۔ اس شخص کا نام نپولین بوناپارٹ تھا۔ نپولین بوناپارٹ نے تکڑی فوج کے ذریعے فرانس سے ملیشیا اور انقلابی ختم کیے، سسٹم بحال کیا اور ڈکٹیٹرشپ کی مدد سے ملک میں ڈسپلن قائم کر دیا، لیکن وہ روبسپیری سے بڑا پاگل تھا۔ اس نے آگے چل کر پورے یورپ کی مات مار دی، پورے یورپ کو برباد کیا اور پھر سن 1812 میں 4 لاکھ فوج لے کر روس پر چڑھ گیا اور سینٹ پیٹرز برگ سے لے کر ماسکو تک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کی فوج روس میں برف باری میں پھنس کر تباہ ہو گئی۔ وہ چند ہزار فوجیوں کے ساتھ واپس آیا، گرفتار ہوا اور البیلا کے جزیرے میں قید کر دیا گیا اور وہاں سے فرار ہو کر دوبارہ پیرس آیا، پھر فوج بنائی اور یورپ کو فتح کرنے کا اعلان کر دیا۔ یورپ اس وقت تک اس سے تنگ آ چکا تھا، لہذا برطانیہ اور روس نے مل کر اسے واٹرلو میں چیل کر رکھ دیا۔ فرانس کی پوری فوج کا کیما بنا دیا گیا۔ نپولین کو گرفتار کر کے سینٹ ہیلینا میں قید کر دیا گیا اور وہاں 1821 میں 52 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ یوں یورپ نے سکھ کا سانس لیا۔ نپولین کے بعد فرانس میں جمہوریت بحال ہو گئی، فرانس میں امن بھی قائم ہو گیا، لیکن فرانچ فوج امن الختم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ جنگ عظیم اول اور دوم میں فرانس کی تباہی کی شکل میں نکلا۔ فرانس کو فوج کی کمی کی وجہ سے اپنی تمام نو آبادیات سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا اور اس کی سلامتی بھی داؤ پر لگ گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں اگر امریکہ اپنی فوج فرانس نہ بھجواتا تو ہٹلر اسے قبرستان بنا دیتا۔ بہرحال امریکہ نے فرانس کو بچا لیا، لیکن فرانس آج تک امریکہ کو اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہے۔ آپ شاید اس حقیقت سے واقف نہ ہو، امریکہ کا اسٹیچو آف لبرٹی 1885 میں فرانس سے لایا گیا تھا۔ مجسمہ آزادی دریائے سین کے کنارے نصب تھا۔ فرانس نے یہ دے کر ایفل ٹاور بچا لیا تھا کیونکہ امریکہ نے ایفل ٹاور پسند کر لیا تھا۔ فرانس نے مجسمہ آزادی دے کر ایفل ٹاور بچا لیا۔ انقلاب فرانس کو آج 235 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں۔ یورپ میں آج بھی سب سے زیادہ احتجاج اور مارا ماری فرانس میں ہوتی ہے۔ کیونکہ انقلاب کے اثرات فرانچ لوگوں کے ڈی این اے میں پابست ہیں اور یہ اثرات کب تک قائم رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے لوگ آج کل انقلاب فرانس تلاش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ انقلاب ضرور لانا چاہیے، مگر ہمیں اس سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم لوگ گلیوں میں 10-15 لاکھ لاشیں افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بجلی، گیس، پانی، تعلیم، ہسپتال، سڑک، گاڑی، پیٹرول، پانی، سیوریج، مارکیٹ اور کرنسی کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا ہم ملک کو 28 حصوں میں تقسیم دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم کچے کے ڈاکوؤں کی طرح 100-200 وار لائٹس کے سامنے ناک سے لکیریں نکال سکتے ہیں؟ کیا ہم 10-15 سال قید میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم دوسرے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ اور کیا ہم ان عالمی فوجوں کی مار کھا سکتے ہیں جو ایٹم بم کی تلاش میں ہم پر یلغار کریں گی اور ہمارے ملک کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گی؟ اگر ان تمام سوالوں کا جواب ہاں ہے تو پھر بسم اللہ کریں۔ انقلاب فرانس زیادہ دور نہیں ہے، لیکن آپ یاد رکھیں وہ انقلاب جس دن آ گیا اس دن پہلے عوام مریں گے اور پھر ساری انقلابی قیادت عوام کے ہاتھوں پھانسی چڑھے گی اور اس کے بعد ملک میں قبروں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا میرا مشورہ ہے آپ اس دن سے پہلے ایک بار عقل کو ہاتھ مار لیں، ان سب انقلابیوں کو اکٹھا بٹھا لیں اور یوں نہ بیٹھیں اسے جوتے ماریں یا پوری زندگی جیل میں بٹھائیں۔ یہ ملک پھر بچے گا، ورنہ فرانس تو انقلاب کے 10 سال سہ گیا تھا، ہم ہفتہ بھی انقلاب برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لوگوں کو کھا جائیں گے، سڑکوں پر کھوپڑیوں کے مینار بنا دیں گے اور ان میناروں کی چوٹی پر ان لوگوں کے سر ہوں گے جو اس وقت فرما رہے ہیں ہم طاقتوروں کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے۔